بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کا منظر، قرآن کریم میں جان کنی کے مناظر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر جان کنی کے بعض مناظر کی کیفیت بیان کی ہے، خواہ وہ عام ہو یا خاص۔ ان میں سے بعض کا ذکر نیچے آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جان کنی، ارشاد ربانی ہے: ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق اِلٰہًا واحدًا ونحن له مسلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133۔ ترجمہ: کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے تابع فرما رہیں گے۔ حالت نظام انسان پر پیش آنے والی بعض کیفیتیں، ارشاد ربانی ہے: کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 26-30۔ ترجمہ: نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نزا کی حالت اور اس کی گھبراہٹ سے خبردار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قول ثابت پر ثابت قدمی عطا فرمائے کہ جب روح جسم سے جدا ہو کر ہنسلی تک پہنچتی ہے اور طبیب کو علاج کے لیے بلایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی اس پر سختی ہوگی، سوائے اس شخص کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر اس کی پنڈلیاں زندگی کے بعد لپٹنے کے ساتھ ساتھ مر جائیں گی، اس کے بعد کفن میں لپیٹ دی جائیں گی، پھر لوگ جسم کی تجہیز و تکفین میں لگ جائیں گے، اور فرشتے روح کی تیاری میں ہیں۔ نیز ارشاد ربانی ہے: فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 83-87۔ ترجمہ: پس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے ہو، ہم اس شخص سے حسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ پس اگر تم کسی کے زیر فرما نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب روح نرخرے تک پہنچ جاتی ہے اور وہ جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے اور تم اس وقت مرنے والے انسان کی طرف جو موت کی سختی سے دوچار ہوگا دیکھ رہے ہوتے ہو، تو ہم اپنے فرشتوں کے ساتھ اس شخص سے حسبت تمہارے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ پھر تم کیوں نہیں اس روح کو جو ہنسی تک پہنچ چکی ہے جسم میں اس کی پہلی جگہ پر لوٹا دیتے اگر تم با اختیار ہو۔ جان کنی کے وقت کافروں کی تکلیف ارشاد ربانی ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93۔ ترجمہ: اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 50 اور 51۔ ترجمہ: کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ اور سرینوں پر مار مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو، یہ بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اس کیفیت کو دیکھتے ہو جو کافروں پر موت کے وقت طاری ہوتی ہے تو تم ایک عظیم خوفناک اور بھیانک منظر دیکھتے، نیز تم انہیں موت کی سختیوں، تکالیف اور پریشانیوں میں پاتے، کیونکہ جب کافر کی جان نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو فرشتے اسے عذاب، سخت قید، ہلاکت، بیڑیاں، جہنم، حمیم گرم پانی اور اللہ کے غیظ و غضب کی خبر دیتے ہیں، تو اس کی روح اس کے جسم میں بھاگتی ہے اور نکلنے سے انکار کرتی ہے، تب فرشتے ان کے چہروں اور سرینوں پر مار مارتے ہیں اور ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ یہ ضرب و عذاب ان کے اپنے کرتوتوں اور دنیا کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم اور عادل و منصف ہے جو ہر قسم کے ظلم و جور سے پاک ہے اور بے نیاز لائق حمد ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، بس جو اچھا بدلہ پائے وہ اللہ کی حمد بیان کرے اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ نزا کے وقت مومن کو جنت کی بشارت اور اللہ سے ملنے کی خوشی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ سورۃ الفاصلات آیت نمبر 30 تا 32۔ ترجمہ: واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کا تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ غفور الرحیم ہے، معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہربانی کے ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار مومنوں کو بشارت دی ہے کہ فرشتے ان کے پاس موت کے وقت اور ان کی قبروں میں نیز قبروں سے دوبارہ اٹھنے کے وقت آتے ہیں۔ پس انہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اطمینان دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ اور دنیا میں مال و اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو ان کا غم نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام امور کے لیے کافی ہے۔ برائیوں کے ختم ہونے اور خیر کے حصول کی انہیں بشارت دیتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ ان کے خوف کو دور کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن جس بڑی مشکل سے لوگ ڈریں گے وہی مومنوں کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہوگی، جیسا کہ فرشتے مومنوں سے ان کی جان کنی کے وقت کہتے ہیں، ہم دنیاوی زندگی میں تمہارے رفیق تھے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے تھے، اور اسی طرح ہم آخرت میں تمہارے ساتھ ہوں گے، قبر اور سور پھونکنے کی وحشت سے تمہیں بچائیں گے، قیامت کے دن اور دوبارہ قبر سے اٹھتے وقت تمہیں خوف سے معمون رکھیں گے، کھلے صراط پر چلا کر نعمت والی جنت میں پہنچائیں گے۔ نیز فرمایا کہ اللہ کے فرشتے مومن بندوں کو ایسی جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جو ان کا مسکن ہے، جس میں انہیں وہ تمام چیزیں مہیا ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے اور جن سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اور جب بھی وہ طلب کریں گے ان کے سامنے موجود ہوگی۔ یہ سارے کے سارے انعامات، ضیافتیں اور بخششیں اس پروردگار کی طرف سے ہیں جو گناہوں کو معاف کرنے والا اور شفیق و رحیم ہے، کیونکہ اس نے معاف کیا، پردہ پوشی کی اور لطف و کرم سے نوازا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے تمام فضل اور نعمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے ملاقات کے وقت مومنوں کی فرحت و خوشی پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے؟ اسے تو ہم سب ناپسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب مومن کو اللہ کی رحمت، رضا اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جب کافر کو اللہ کے عذاب اور ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ اللہ کے دشمن فرعون کی جانکنی کے مناظر میں سے یہ بھی ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کریم کی سورہ یونس میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ
فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ سورہ یونس آیت 90 تا 92۔ ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق کیے جانے کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو بچوں اور عورتوں کے علاوہ جنگجوؤں کی تعداد 6 لاکھ بیان کی جاتی ہے، تو فرعون سخت غضبناک ہوا اور تمام ریاستوں سے لشکروں کو اکٹھا کیا اور فوجیوں میں سے کوئی نہیں بچا۔ پھر سورج نکلتے نکلتے ان سے جا ملے، دونوں جماعتیں ایسی جگہ جا ملی کہ سمندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دعا کے لیے اصرار کیا، چنانچہ اس وقت تنگی و کشادگی میں بدل گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ چنانچہ جب انہوں نے مارا تو سمندر پھٹ گیا، پھر ہر راستہ بلند و بالا پہاڑ جیسا ہو گیا اور 12 راستے بن گئے، ہر جماعت کے لیے ایک راستہ ہو گیا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا، پس زمین خشک ہو گئی، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 77۔ اور ان کے لیے دریا میں خشک راستے بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ پانی راستوں کے درمیان کھڑکیوں کی طرح پھٹ گیا تاکہ ایک جماعت دوسری کو دیکھ سکے اور انہیں یہ شک نہ ہو کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر پار کر گئے تو فرعون یہ منظر دیکھ کر سخت حیران ہوا، ہکا بکا رہا اور ڈر گیا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ افسوس، اس کے لیے جانے فرار کہاں ہے۔ نوشتہ تقدیر پورا ہو کر رہا اور دعا قبول کر لی گئی۔ فرعون اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا، چنانچہ اپنے امراء کے سامنے قوت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ بنی اسرائیل سمندر کے ہم سے زیادہ حقدار نہیں۔ بس سارے کے سارے لوگ سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب سمندر کے بیچ میں ہوئے اور پورے لوگ سمندر میں آ گئے اور جو ہی ان میں سے پہلے شخص نے نکلنے کا ارادہ کیا، قادر مطلق نے سمندر کو ان پر مل جانے کے لیے حکم دیا، وہ مل گیا اور کوئی نجات نہیں پا سکا اور لہریں انہیں غوطہ دینے لگی۔ فرعون کو لہروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، پھر اس پر موت کی سختیاں طاری ہو گئیں اور پکار اٹھا، أَآمَنْتُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ سورہ یونس آیت نمبر 90۔ ترجمہ کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرعون ایسے وقت ایمان لایا جب اس کا ایمان نفع بخش نہیں رہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے جواباً کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ سورہ یونس آیت نمبر 91۔ ترجمہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ جب بعض افراد کو فرعون کی موت کے بارے میں شک ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش اس کی معروف و مشہور ذرہ کے ساتھ زمین کے ایک اونچے حصے پر ڈال دے تاکہ لوگوں کو اس کی موت و ہلاکت کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔